کلمے کا آغاز انکار سے ہوتا ہے، اس کے بعد اقرار ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق طریقہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل اللہ تعالی فی کتابہ فذکر قوما استکبروا فقال انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وقال اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية المدة، رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اسٹیج کے پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ میں ضلع جمعیت اہل حدیث شولاپور کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے پر خطاب کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے، بہترین طریقے سے دین کی خدمت کا کام لے، ہر قسم کے شرور و فتن سے مسلمانوں اور بالخصوص ہماری جماعت کو محفوظ رکھے، آمین۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سنجیدگی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے۔
اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے سلام کیا. چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گہری سوچ میں تھے، ان کے سلام کے پر دھیان نہیں دے سکے، جواب نہیں دیا. یہ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے آئے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، عمر نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہی نہیں، میں اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے سلام پر توجہ نہیں دے سکا. یہاں رک کر ایک بات بتاؤں، ہمارے درمیان بھی کسی مسئلے کو لے کر، کسی بات کو لے کر تنازعات اور اختلافات ہو جاتے ہیں. کبھی بدگمانی کی بنیاد پر، کبھی حقیقت ہوتی ہے. اگر اس مسئلے کو جگہ کے پر ختم نہیں کیا گیا تو یہ حل نہیں ہوگا، یہ ناسور بن جائے گا. اصحاب کرام اختلافات کو جگہ پر ختم کرتے تھے، باقی نہیں رکھتے تھے. اور ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ میں ایک مثال دیتے رہتا ہوں کہ ایک مریض ہے، پیشنٹ، اس کے دانت میں شدید درد ہے، لیکن وہ اپنے درد کو ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں بتاتا. سارے محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. حالانکہ اس کا آسان طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ٹریٹمنٹ کرائے، دوا لے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی. اس کے بالکل برخلاف ڈاکٹر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے، جس کی عکاسی میں کر رہا ہوں، کہ وہ کسی پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد جس کے دل میں درد ہو رہا ہے وہ پیشنٹ کو نہیں بتا رہا ہے، اس کا علاج نہیں کر رہا ہے، بلکہ سارے محلے کو بتا رہا ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے. یہی ہمارا معاملہ ہے. جہاں سے ہمارے درد کا، ہمارے اختلافات کا حل ہونا چاہیے، وہاں نہیں لے جا رہے. آج سب سے گندی چیز سوشل میڈیا، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت بہتر جگہ ہے، اچھی باتیں پہنچائیے، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط کیا. چھری، اسی سے ہم بہتر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی سے کسی کا قتل کر دیا جائے تو یہ سنگین جرم ہے. ہم وہی کام کر رہے ہیں، بہتر مفاد کے لیے، بہتر فائدے کے لیے نہیں، بلکہ بدترین نتائج اور بدترین قسموں کے نقصان کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ساری خرابیاں ہمارے دل کی خرابی کی بنیاد پر ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری کی مشہور روایت جسے کتاب الایمان میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہتا ہے پورا انسان صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے. ساری خرابیاں اور اچھائیاں اسی جگہ کے پر جنم لیتی ہیں. شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا سنبھل گیا. اسے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے بگڑتے جا رہے ہیں، اور جو سنبھال لے جاتے ہیں وہ سنور جاتے ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، یہ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن ہم نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نجات کس بات کے پر ہوگی، کس کلمے پر ہوگی، بنیاد کیا ہوگی جس کے پر آخرت کی نجات ملنے والی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں نے اس مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تب آپ نے کیا کہا؟ اسی کلمے پر جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا امت کی نجات ہوگی۔ وہ کون سا کلمہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین اپنے باپ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انہو لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل بن ہشام و عبد اللہ بن ابی امیۃ بن المغیرہ فقال یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، فقال ابو جہل و عبد اللہ بن ابی امیہ اترغب عن ملۃ عبد المطلب، فلم يزل يعودان بتلك يعرض علي ويعودان بتلك المقالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض علي حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہ وہ پوری طویل روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی ہے جب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے پر کلمے کو پیش کیا تھا۔ بہت اہم روایت ہے، اس لیے میں نے مکمل روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ وفات کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ پہلے سے وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس ایک کلمے کی بنیاد کے پر میں اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا اور تمہارے لیے حجت کروں گا۔ جیسے ہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ایک زبان ہو کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اترغب عن ملۃ عبد المطلب، ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے انحراف کرو گے، منہ موڑ لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی کلمہ پیش کرتے رہے، یعرض علی، یہی کلمہ بار بار پیش کرتے رہے، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ دونوں اپنی بات کے پر اڑے ہوئے تھے۔ آخر میں ابو طالب نے کیا کہا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کے پر مرنے والے ہیں، اور اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کی، اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے نہ اہل ایمان میں سے کسی کو ہے کہ ان کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار مر جائے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ موت شرک کے پر آئی ہے۔ یہ حدیث بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ آخرت میں اسی کو نجات ملنے والی ہے جس نے کلمے کا اقرار کیا ہو۔ کیا یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کر دینا کافی ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ علامہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زبان کے ساتھ ہمارا دل اور اس کے شرائط اور اس کے تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے۔ بات اگر اتنی ہی ہوتی تو ابو طالب جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دشمنیاں مول لی، 3 سال تک بائیکاٹ کا عالم رہا، شیب ابی طالب، ابو طالب نامی گھاٹی میں انہیں بند کر دیا گیا پورے خاندان کو،
کھانے کی چیزیں، راشن پانی تک کو روک دیا گیا. بچے بلکتے تھے تو چمڑا چوسنے کے لیے دیا جاتا تھا. یہ عالم تھا. اتنی حمایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. تو کہا کہ اسی پر جمے رہنا. بیٹے کو تلقین کر رہے. 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے. تو کیا اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے زبان سے ایک مرتبہ نہیں کہہ دیتے لا الہ الا اللہ؟ اس بات کا انہیں بھی علم تھا کہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کے بعد فائدہ نہیں دے گا، ورنہ زبان سے پڑھ کر اپنے بھتیجے کو خوش کر دیتے. جہاں اتنی دشمنیاں مول لی تھی یہ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے. یہ کلمہ مطالبہ کرتا ہے، یہ کلمہ کچھ تقاضے کرتا ہے، جس کے بارے میں علماء نے مختلف چیزیں بیان کی کہ علم ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا علم ہے کہ لا الہ الا اللہ عبادت کے قابل کوئی نہیں. آسان سی بات ہے. یعنی اب عبادت نام کی جو بھی چیز ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. اور عجیب غریب بات ہے کہ اس کلمے کا آغاز انکار سے ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کہو اللہ واحد اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الہ، اللہ معبود ہے. اللہ نے پہلے انکار کروایا، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. عقیدے کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دفع مضرت اور جلب منفعت. دفع مضرت کا مطلب کیا ہے؟ نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا. جلب منفعت، فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آپ نے کسانوں کو دیکھا ہوگا، فصل لگانے سے پہلے زمین کی اچھے طریقے سے صفائی کرتے ہیں، زمین کو ہموار کرتے ہیں تاکہ جو فصل ہم لگانے جا رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ فائدے مند ہو، بہتر سے بہتر فصل نکل سکے. اگر ایک اجڑی ہوئی زمین جہاں پہلے سے گھاس موجود ہے اس جگہ کے پر بیج ڈالیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے وہاں صفائی نہیں کی. کسان پہلے اچھے طریقے سے صفائی کرتا ہے، اس کے بعد دفع مضرت کے ساتھ جلب منفعت، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی عقیدے کی زبان ہے کہ پہلے شرک اور شرک سے متعلق ساری چیزوں کا انکار کیا جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت خود بخود نکھر کر آئے گی. اس لیے کہ اگر اندھیروں کو، تاریکیوں کو چھانٹ دیا گیا تو اجالا خود بخود وہاں آ جائے گا. اگر ہم نے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، شرک، بدعت، خرافات، جو بھی چیزیں اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ہر چیز کو ہم نے دور کر دیا، یقینی بات ہے کہ توحید کا راستہ آسان ہو چکا ہے. تو کلمے کا آغاز انکار سے ہوتا ہے، اس کے بعد اقرار ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. پہلے کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق طریقہ سے ہے. پہلے میں یہ بتایا گیا ہے عبادت کس کی جائے گی، اور دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے عبادت کیسے کی جائے گی. دونوں ضروری ہے. عبادت کس کی جائے گی اور کیسے کی جائے گی، دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. چلیے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے. سورہ انفال میں اللہ خود بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی، اسے انہوں نے نماز کا نام دیا تھا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں عبادت کے نام کے پر مسلمانوں کے درمیان کچھ گمراہ لوگ ہیں جو اسی طریقے کو عبادت تصور کرتے ہیں. قوالیوں کے نام کے پر جو ساری بدعات اور خرافات شرکیات سے بھری بھی نظمیں پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے. اگر اپنی مرضی سے عبادت کرنا تھا تو نبی کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ رسول کو بھیجا جاتا؟ رسول اسی لیے بھیجا گیا ہے
کہ نبی کی زندگی کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اسے اسوہ حسنہ بنایا گیا، اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ اب دوسرا پہلو، اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت مسلمانوں کے درمیان کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد دیگر محدثین نے مسیء صلاح کے نام سے نقل کیا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، نماز ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، چپ چاپ گئے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، وہ چپ چاپ جاتے، نماز ادا کرتے، چلے آتے۔ آخر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وہ طریقہ جو کہ میں جانتا تھا اس طریقے کے مطابق میں نے نماز ادا کی، آپ مجھے بتائیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کی کیفیت بیان کی اور کہا افعل ذالک فی صلاتک کلھا، یہی طریقہ اپنی پوری نماز کے اندر اختیار کرنا ہوگا۔ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے 3 مرتبہ دنیا میں نبی نے ریجیکٹ کیا، تو کیا ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوگی جسے نبی نے رد کر دیا؟ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت کے اندر نقل کیا، ایک شخص کو دیکھا جو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر رہا تھا، تو کہا کہ اگر تو اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مرا تو تیری موت اسلام کے پر نہیں جاہلیت کے پر آئے گی، جہالت اور گمراہی کے راستے کے پر ہوگی۔ جاہلیت میں اور اسلام کے دور میں فرق کیا ہے؟ جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے، جیسا کہ میں نے دلیل دی سورہ انفال کی ایک آیت کے ذریعے۔ مشرکین مکہ اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے، اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہ حلال کیا، جس کو چاہ حرام کر دیا۔ حج کے ادا کرتے وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، خواتین اپنے پورے لباس کو اتار دیا کرتی تھی، بالکل برہنہ طواف کرتی اور کہتی کہ آج ہم اللہ کی دربار میں، اس کی بارگاہ میں اسی طریقے پر عبادت کریں گے۔ اسلام جب آیا ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا اور ایک طریقے کو باقی رکھا جس سے ہم گزر رہے ہیں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ ہے کہ کلمے کے دونوں حصے کو مانا جائے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمے کے پہلے حصے کو نہیں مانتے، دوسرے حصے کو مان رہے۔ بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے درمیان، ایک لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے، دوسرا محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ ایک کے سامنے اگر شرکوں کے بارے میں باتیں کی جائے تو پھر ماتھے کے پر سلبٹیں آنے لگتی ہیں، شرکوں کے بارے میں آواز نہ اٹھائی جائے، اور دوسرے کے سامنے جب اتباع رسول کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے ماتھے کے پر سلوٹوں کے آنے کے بعد سینے کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ کیا فائدہ ہے کلمے کے ادا کرنے کا؟ یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے، علم کا تقاضا کرتا ہے کہ بغیر جانے ہوئے اس کلمے کو نہ ادا کیا جائے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، اس کے بعد اپنے لیے اور دیگر مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرو۔ جب تک ایک بندے کو یہ پتہ نہیں کہ رب العالمین کتنا بخشتا ہے، کتنا معاف کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت کے پر ایمان نہیں رکھتا، جانتا نہیں، اللہ رب العالمین کے ارحم الراحمین ہونے کے بارے میں علم نہیں، تو کیسے اللہ کی رحم کو، اس کی رحمت کو اور اس کی مغفرت کا طلب کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کیا جائے۔ جب اسے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو لازم ہے کہ عبادت سے پہلے اپنے معبود کے بارے میں، جس کے سامنے وہ اپنے سر کو ٹیکنے والا ہے، جس کے سامنے سر پر سجود ہونے والا ہے، پہلے اس چیز کا علم ہو۔ بخاری اور مسلم کی وہ مشہور روایت جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے، اہل کتاب جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، بات الگ ہے کہ محرف ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ وہاں آپ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو کیا کہا؟ سب سے پہلے کس بات کے بارے میں انہیں خبر دینا؟ فَعْلَمْ فَأَخْبِرْهُمْ انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں۔ جب وہ اس بات کا علم حاصل کر لے تب انہیں بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن، ان کی راتوں میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو نماز جو عبادت ہے، بہترین عبادت کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس کی جائے گی، ہمارا رب کون ہے، کیوں ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کے طریقے بعد میں ہے، پہلے معبود کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ جب تک بندے کو اس بات کا علم نہیں ہو جاتا کہ اس کا رب کون ہے، توحید کو نہیں جان لیتا، تب تک اس کے کمر میں معمولی سی لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے جو لوگ اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، کسی کے بھی سامنے سر جھکانے کے لیے، سر ٹیکنے کے لیے، ہر چیز کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ نے ہم کو جذبہ عبادت دیا ہے، لیکن یہ جذبہ کیسے استعمال کیا جائے گا اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کلمے کی ایک اہم اور بنیادی شرط ہے یقین۔ کلمہ ادا کرتے وقت تو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، شک اور شبہات پائے جا رہے ہیں تو کلمہ کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ ورنہ قیامت کے بارے میں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو شک اور شبہ ہے، جیسا کہ سورہ جاثیہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایک گروہ کے بارے میں جو قیامت کے بارے میں عقیدہ عجیب و غریب قسموں کا رکھتا ہے، جو کہتے ہیں ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، لگتا ہے قیامت آئے گی لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین دراصل شک کے خاتمے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید اپنی تعلیمات کو پیش کرنے سے پہلے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری اہم شرط اخلاص، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، شرک نہیں ہونا چاہیے کلمے کے بعد، ورنہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی بچہ 10ویں تک، 12ویں تک، یا اگر کسی بچے کو مدرسے میں ڈالا گیا، وہ عالم بن گیا، فاضل بن گیا، اس کے بعد بھی تعلیم، تربیت، ادب، طور طریقے کچھ نہیں آتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہے۔ قرآن وہی بیان کر رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہے، جس طرح کے بہت سارے بچے پڑھنے کے بعد بھی جاہل ہی رہتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انہیں توحید کا۔ توحید اسی وقت، کلمہ اسی وقت فائدہ دے گا جب اس کے تقاضوں کو اور اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے اور تقاضوں کو پورا کیا جائے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک بہت پیاری حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ سوال کیا ہوا؟ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب مستحق کون ہوگا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا کوئی مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے لوگوں کے سوال و جواب، حساب و کتاب نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے
بہت سارے اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف روانہ نہیں کیا جائے گا، ہر مرحلہ، یہاں تک کہ آپ کی شفاعت مشرک کو بھی کام آئے گی۔ جیسا کہ یہی ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر انہیں جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جس کے بارے میں مسلم کی روایت ہے، ان احول اہل النار عذاب یوم القیامہ لرجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ۔ سب سے ہلکا عذاب کے اعتبار سے جہنمی کون ہوگا؟ جس کے پیر میں آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ تصور کر رہا ہوگا کہ آج مجھے سب سے شدید عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور دیگر روایات میں یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے کہ وہ ابو طالب ہوں گے، آپ کی شفاعت انہیں بھی کام آئے گی۔ کوئی مرحلہ بغیر شفاعت کے کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ سوال کیا، کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو قال قیل یا رسول اللہ، آپ سے یہ سوال کیا گیا۔ وہ یہ نہیں کرے کہ میں نے سوال کیا تھا، اس لیے کہ آگے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس سوال کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی۔ یہاں معمولی سا کوئی کام اگر ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اگر اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہوتی تو یہ کر سکتے تھے، دماغ میں وہ بات آ سکتی تھی۔ الہام کرنے والا کون؟ اللہ۔ توفیق دینے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے سورہ کہف میں۔ اسی لیے جب 2 دوستوں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں سے ایک کو اللہ نے بہت نوازا تھا، وہ کہتا تھا سب میں نے کمایا ہے، میں نے یہ کیا۔ اس کے دوستوں نے کہا جو مومن تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو جب اپنے کھیت میں اپنی باغیچیوں میں داخل ہوا، کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا ہوا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ بارش نازل نہیں کرتا، اگر وہ زمین میں شادابی زرخیزی نہیں رکھتا، تو کیا مجال تھی کہ پانی اور مٹی کے ملنے کے بعد اتنے شاندار باغ کا وجود ہو سکتا تھا؟ سب کرنے والا وہی ہے۔ یہ عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب اور مستحق کون ہوگا؟ اور یقینی بات ہے، جسے نبی کی شفاعت مل گئی اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کی تو نیا پار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اچھا سوال کرنے کی بنیاد کے پر ان کی حوصلہ افزائی کی، شاباشی دی۔ اگر ہمارے درمیان بھی کوئی اچھا مشورہ دے، اچھی بات کہے، اچھے سوالات کرے جس سے لوگوں کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن سوالات نہیں پیدا ہو پاتے یا سوالات کر نہیں پاتے۔ کبھی ایک آدمی کے ایک سوال سے مجلس میں بیٹھے ہوئے دسیوں لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس ایک آدمی کے سوال کرنے کی بنیاد پر آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں حریص پایا ہے۔ حریص کا مطلب لالچی نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے اردو زبان میں حرص و حریص اس طرح کے الفاظ لالچ کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں لالچ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ حرص دراصل اپنے مقصد، اپنی مراد کو پانے کی انتھک کوششوں کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے اتنی کوشش کی، نہ کاروبار دنیا کے کسی چیز سے کوئی وابستگی نہیں رکھی، کبھی کبھی تو بھوکے رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، اصحاب کرام یہ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، یہ حالت رہتی تھی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جمع کرنے کا شوق،
یعنی اس کے جمع کرنے کے لیے پوری محنت، پوری جستجو کر دی، اسی کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے تعبیر کیا، یعنی اپنے مقصد، اپنی مراد، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، عربی زبان میں اس کو حرص کہا جاتا ہے۔ بات بڑی آسان اور بہت پیاری ہے۔ حدیث کے بارے میں سوال کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہوئے؟ حدیث والا کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث کو، یعنی جو اپنا تعلق حدیث سے رکھتا ہے، جو اپنا تعلق حدیث سے رکھے وہ کون؟ اہل حدیث۔ اور حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی۔ خطبہ مسنونہ میں ہم سنتے رہتے فإن خیر الحدیث، سب سے بہترین حدیث کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ سب سے بہترین حدیث کسے کہا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ کی بات کو۔ اور حدیث بہت ساری جگہ کے پر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جہاں اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا اگر ایک آدمی کپڑے بیچتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کپڑے والا۔ تو جو اپنے آپ کو حدیث سے منسلک کر لے، حدیث کا، قرآن کا علم حاصل کرے، اس کے پر عمل کرے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں فرقوں کے بارے میں۔ لوگ فرقہ بندی سمجھ نہیں پاتے کہ آخر فرقہ بنتے کیسے ہیں۔ میں مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ کا، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین، ان کا ایک جملہ ہے، میں نقل کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں شخصیت سے فرقے بنتے ہیں، نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقے بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقے بنتے۔ جن لوگوں نے اپنا تعلق ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا، یہ امتی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے علاوہ غیر نبی کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھی، یہ فرقہ ہے۔ میں ایک حدیث سے اس کا حوالہ دیتا ہوں جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ مرکز ہے، یہ سینٹر ہے، لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے آنے سے گمراہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، تو دین اسلام دنیا میں پھیل ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی پھیلا ہے۔ نبی نے کس چیز کی تبلیغ کی؟ اللہ کے کلام کی، اپنی سنت کی، قرآن حدیث کی۔ اصحاب کرام نے کس بات کی تبلیغ کی؟ قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ تو جن چیزوں کو لے کر نبی نے، صحابہ نے، اسلاف نے، محدثین اور فقہ نے کام کیا، اسی چیز کو لے کر ہم کام کریں تو غلطی کیا ہے؟ یہ صرف گمراہ کرنے کے طریقے۔ نبی کہتا ہے لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد کبھی گمراہی آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو دراصل عقیدت ایک ہی رکھا ہے۔ مرکز عقیدت اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور مرکز اطاعت، مرکز اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے درمیان کچھ اختلافات، تنازعات ہیں، تو یہ منہج عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ اہل حدیث کہنے والا کوئی شخص عقیدے کی بنیاد کے پر اختلاف کرے، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ منہج کے نام کے پر کوئی اختلاف پیش نہیں کر سکتا، یہی تو اصل ہے۔ ہم نے کلمے کے پر اختلاف نہیں کیا، حدیث کے پر اختلاف نہیں کیا۔ ہاں کچھ تنازعات، کچھ اختلافات، اسی جماعت کو تو شیطان ٹارگٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اختلافات اور تنازعات کا تصفیہ کرے، اس کا خاتمہ کرے، ہمیں متحد کرے، یکجا کرے، ہمارے اندر اجتماعیت کو پیدا کرے، آمین۔ تو یہ کلمے کا دو حصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ایک کا تعلق لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق عقیدے سے، اور دوسرے کا تعلق طریقہ سے، جس کو آسان سی زبان میں کہے راج اللہ کا اور رواج رسول اللہ کا، جس کو مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ یہی ہے کلمہ۔ اگر ہم نے سمجھ لیا بات حل ہو گئی۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا، آپ نے جواب دیا، جواب دینے سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کی۔
میں بات لفظ اہل حدیث کے پر کہہ رہا تھا. حدیث کا بیان کرنے والا کون؟ نبی. تو نبی کون ہوئے؟ اہل حدیث. حدیث کو پوچھنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کون ہوئے؟ اہل حدیث. حدیث کو جتنے لوگوں نے بیان کیا، امت تک پہنچایا، اس کے پر عمل کیا، وہ کون ہوئے؟ اہل حدیث. کون کہتا ہے کہ ہمارا وجود انگریزوں کے زمانے سے ہے؟ یہ صرف اتہام ہے. جو اپنے وجود کو نہیں ثابت کر پاتے ہیں تو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تاکہ تم اپنوں میں الجھ جاؤ اور ہمارے بارے میں سوال ہی مت کرو. جن کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ ہم سے سوال کرتے ہیں. علامہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث نہ رہے اور اہل حدیث پائے جائے، یا تو اہل حدیث اور حدیث نہ ہو. نہیں، جہاں حدیث ہوگی وہاں اہل حدیث ہوں گے، جہاں اہل حدیث ہوں گے وہاں حدیث ہوگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ ادا کیا. کیسے؟ زبان سے ادا کر دیا. زبان سے تو منافقین بھی ادا کرتے تھے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے. کیسے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا؟ خالصا من قلبہ او نفسہ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ، اسے قبول کرنے کے لیے، اس کے پر عمل کرنے کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ اہم اور بنیادی شرطیں ہیں کلمے کی. اس کے بغیر یہ کلمہ کبھی فائدہ نہیں دے گا. تو ہم ادھر پھر اس حدیث کے پر آتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کی تھی. کیا پیش کیا تھا؟ چچا، کیا آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ؟ اس کلمے کی بنیاد کے پر اللہ کے ہاں تمہارے حق میں گواہی دوں گا اور اللہ تمہیں نجات دے گا. اس کلمے کے پیش کرنے کے بعد اب ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان دونوں نے یہ نہیں کہا کلمہ مت پڑھو. کہا نہیں، انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے پھر جاؤ گے. مطلب کا طریقہ کیا تھا؟ اس سے پہلے ملت سمجھنا ضروری ہے. ملت کس کو کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں طریقہ کار کو، کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے. قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے جس کی میں اختصاراً شرح کر دوں. ایک ہے دین، دوسرا ہے شریعت، اور تیسرا ہے ملت. قرآن مجید نے ہم کو کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، فالو کیجئے. قرآن میں حدیث کہیں پر بھی دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسند احمد کی روایت میں وضاحت ہے. جب وہ آئیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے یہ کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو آپ کے پہلے کی تھی، انہیں پہلے نبی بنایا گیا. نبوت ختم ہو گئی ان کے زمانے میں. اب وہ جب آئیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَحْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِ الْمِلَلَ كُلَّا إِلَّا الْإِسْلَامِ، ان کے زمانے میں ساری ملت، سارے طور طریقے ختم ہوں گے سوائے اسلام کے، وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تورات کا ایک نسخہ لا کر پڑھنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ثقیلت کا سواکن، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، تمہارا وجود ختم ہو جائے. اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کیسا تبدیل ہو گیا ہے. تب انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور کہا اعوذ بغضب اللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے پر راضی ہیں. غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناراضگی جتائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کس کے غصے سے پناہ طلب کی؟ نبی کے نہیں، اللہ کے غصے سے. اس کے بعد نبی کے غصے سے پناہ طلب کی. بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس سے نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے.
یہ تھا اصحاب کرام کا عقیدہ. جس سے نبی ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو پہلے اللہ کے غصے سے پناہ طلب کی, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہے. یہ کلمہ تجدید ہے, رینیو کیا جا رہا ہے اپنے اسلام کو. انہیں معلوم ہے کہ جب نبی کی مخالفت کی گئی, نبی ناراض ہو گیا, اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, دین اور ہمارا عقیدہ, ہمارا اسلام داؤ کے پر لگ جاتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر یہ بھی اگر بالفرض زندہ ہو کر آ جائیں, تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ تو صراط مستقیم سے, صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے ایک معزز جلیل القدر پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا, تب بھی لوگ گمراہی کے راستے کے پر چلے جائیں گے. چاہے جائے کہ کسی امام, کسی فقیہ, کسی ولی اور بزرگوں کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے. ایک طرف نبی کی عظمت و جلالت, آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے باتیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک پڑھنے میں امت اور دوسرے میں نبی, تو نبی ساروں کے پر بھاری ہوگا. تو پھر نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات کو سارے لوگوں کے پر غلبہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے, لو بالفرض, اگر, مسئلہ حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, نبی برزخی زندگی میں ہے, دنیاوی زندگی میں نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے انہیں مردہ ہی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس چیز کی وضاحت کی, اور اس بات کی وضاحت اس حدیث میں بھی جسے سنن دارمی نے اپنے مقدمے کے اندر نقل کیا, وضاحت کر دی گئی. وَلَوْ كَانَ حَيًّا, اگر وہ زندہ ہوتے. کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ استعمال کیا؟ وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي, اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے تو میری اتباع کرتے. اتنے بڑے بڑے رسولوں کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیکن قرآن ایک نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ اتباع کرو, ملت کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو. کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امتی بن کر, حضرت موسیٰ علیہ السلام بالفرض زندہ ہوتے تو نبی کی اتباع کرتے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے صرف نبی کو نہیں, پوری امت کو, ملت کو فالو کیا جائے. وہی بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. دین کہتے ہیں عقائد کا وہ مجموعہ, عقائد کا وہ مجموعہ جو شروع سے لے کر آخر تک یکساں ہے. اس لیے کہ عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ توقیفی ہوتا ہے, یعنی جہاں جیسے جس انداز میں بتایا گیا اللہ کی ذات کے بارے میں ویسے ہی ماننا ہے. نہ یہاں قیاس چلے گا اور نہ ہی کسی اور قسموں کی موشگافیاں چلنے والی ہیں. دوسرے کا تعلق شریعت انسانوں سے ہے. انسانوں کے درمیان حالات مختلف ہوتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نسل آدم کو بڑھانا تھا تو سگا بھائی سگی بہن سے نکاح کر سکتا تھا, لیکن ہمارے لیے منع ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں شریعت اور ماحول جدا تھے. ان کے زمانے میں بیک وقت تو 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھ سکتے تھے. قرآن نے ہم کو منع کیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, بیک وقت 2 سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. شریعت کا تعلق انسانوں سے, اس لیے اس میں حالات کے تقاضے کے اعتبار سے تبدیلیاں کی گئی. عقیدے میں کبھی تبدیلیاں نہیں ہوتی, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہے, ہمارا دین ایک ہے. اس لیے کہ دین کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے, عقیدے سے ہے, اور ہم اللہتی اعتبار سے, اخیافی اعتبار سے جدا جدا ہے. یعنی ہماری شریعتیں جدا جدا ہیں, ہر کسی کو شریعت میں کچھ الگ الگ چیزیں بتائی گئی ماحول اور حالات کے تقاضے کی بنیاد پر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے اب اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. یہ قیامت تک دین باقی رہے گا. اب رہا مسئلہ ملت کا. ملت کیا ہے؟ ملت کہتے ہیں طریقہ کار کو. میں ایک مثال دیتا ہوں.
12ویں کلاس پڑھانے والے ایک ٹیچر کو سرکار ایک نصاب ایک سلیبس طے کر کے دیتی ہے کہ اسے پڑھاؤ، اسے اس نصاب میں کمی بیشی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ اس کے لیے اجازت ہے بلکہ سرکاری فرمان ہوتا ہے کتنی محنت سے کتنے اچھے انداز سے اس چیز کو سمجھا سکتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس شاگرد اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکے. یہ اس کی کلا ہے، یہ اس کا اپنا فن ہے. جو استاد جتنے بہترین طریقے سے پڑھائے گا اتنا بہتر استاد مانا جاتا ہے. سلیبس میں چینجز نہیں ہے، بات طریقہ کار کی ہے، یعنی اسی سلیبس کو بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اس طریقے سے کوئی نہیں کر سکا. تو ہمیں ان کے طریقے یعنی کس طریقے سے دین کو شریعت کو لاگو کرنا ہے امت تک پہنچانا ہے وہ طریقہ ان سے سیکھنا ہے. تو دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، طریقے کے بارے میں یعنی جو دین جو شریعت ہم کو دی گئی ہے اس کو کیسے فالو کرنا ہے. میں نے پہلے کہا تھا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. اختلاف کہاں تھا؟ طریقہ کار کے پر، اور اسی طریقہ کار کی بنیاد کے پر شرک و بدعت بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی تھی. تو ملت کا مسئلہ تھا. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم دین کو ویسے ہی مانو جس طریقے سے عبد المطلب نے مانا تھا. کعبۃ اللہ میں طواف ویسے ہی ہوگا، حج ویسے ہی ادا ہوگا جیسے عبد المطلب اور مشرکین مکہ کے جو آبا و اجداد تھے اس طریقے کو مانتے تھے. اسی طریقے کے مطابق انہوں نے کلمے سے انکار نہیں کیا. انہیں معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آبا و اجداد کے سارے طریقوں کو رد کر دیا جائے گا. اب یہاں کسی کی مرضی چلنے والی نہیں ہے کہ میرے باپ کی خواہشیں تھی میرا جی یہ چاہتا ہے. نہیں، اسلام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ساری خواہشات کو قربان کرنے کے بعد اب صرف اللہ اور اس کے رسول کو فالو کیا جائے گا. حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا. یہی دین اسلام ہے، یہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے. انہیں معلوم تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیے جائیں گے، اسی لیے تو ان دونوں نے صاف کہا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ اس حدیث کے ضمن میں ایک بہت پیارا نقطہ بیان کرتے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ آج کے مسلمانوں سے کہیں بہتر کلمے کو جانتے تھے. مانتے نہیں تھے، کرتے نہیں الگ مسئلہ ہے، لیکن جانتے ضرور تھے اس کلمے کا مطلب کیا ہے. تبھی تو آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کیا کیا کر رہا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ہماری نمازوں کے طریقے جدا، غیر اللہ کے اڈے آباد ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہے، حاجت روائی کی جا رہی ہے. جو سن نہیں سکتا اس کے سامنے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، اور جو ہر وقت سنتا ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری بے وفائی ہے. ہم نے وفا نہیں کی کلمے کے ساتھ. ہم نے نہ تو اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی اور نہ ہی کلمے کے ساتھ. حکایت لطیف فارسی کی کتاب ہے، اس میں مختلف انداز سے مثالوں کے ذریعے باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ایک مثال ہے، میں اکثر اس مثال کو پیش کرتا ہوں ہر جائی پن جو ہمارے درمیان آ چکا ہے اسے سمجھانے کے لیے. کہ ایک عورت راستے سے جا رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی. ایک آدمی نے دیکھا، اس کی خوبصورتی اور حسن کے پر فدا ہو گیا، پیچھا کرنے لگا. عورت نے دیکھا کہ میرا پیچھا کر رہا ہے، کیا بات ہے. ایک جگہ رکی اور کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں پیچھے آ رہے. کہا کہ تمہاری خوبصورتی کے پر فدا ہو گیا. تو اس نے کہا میرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. یہ پلٹ کے دیکھنے لگا. جیسے ہی پلٹا اس نے ایک کھینچ کر تماچا مارا. کہا کہ اگر تم میرے حسن کے پر فدا ہوتا تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا وارہ نہیں کرتا. یہاں بات کی جاتی عشق رسول کی، بازاری لفظ. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، کبھی نہیں کہے گا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں. نہیں، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے. اسے اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، رسول اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، مسلمانوں کے ساتھ جوڑا گیا. محبت جو پاکیزگی اور پوترتا رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے، لیکن جہاں بات عقیدے کی جاتی ہے تو کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں. پتہ نہیں کن کن شریف زادوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں.
آسان سا طریقہ ہے. علامہ اسماعیل گجران والا نے کہا تھا جس مقام کو مقدس بنانا ہے اس کے آگے شریف لگا دیجئے, جس جگہ کو مقدس بنانا ہے تو شریف کہہ دیجئے. لوگ کہتے ہیں خلد آباد شریف, اور بھی بہت ساری درگاہوں کے آگے لگا دیے تھے شریف, لگا دو آگے. کسی شخصیت کو بنانا ہے شریف, معاملہ حل ہو گیا, سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. کون سی شرافت ہے تمہارے اندر؟ جو اللہ رب العالمین سے بے وفائی کرے, جو نبی سے بے وفائی کرے وہ شریف ہو سکتا ہے. اگر کوئی شوہر کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے تو اسے شریف کہیں گے؟ یہ تو سب سے بڑی بے وفائی ہر جائی پن ہے. وہی کام مسلمان کرتے ہیں. دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کی محبت کا, دعویٰ ہے رسول اللہ کی محبت کا, لیکن نگاہیں سب طرف پھرتی ہے, جہاں موقع ملا وہاں منہ مارنے کے لیے تیار. تو ہمارے اندر وفا نہیں ہے, بے وفائی ہے. کلمہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ وفا کیجئے, بے وفائی مت کیجئے. تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک بہت پیارا جملہ تھا جو آج کی حقیقت بیانی کے لیے انہوں نے بیان کیا. اب آگے دیکھیے, عبد المطلب ابو طالب کا جو مسئلہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں کہ اچھائیاں نیکیاں اس لیے نہیں کہتے, لوگ کیا کہیں گے. جسے آسان سے جملے میں یہ کہنا چاہوں, حق کا قبول کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا ہے. حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے, کہیں سماج کے نام پر, کہیں لوگوں کے نام کے اوپر, بہت ساری چیزیں. آدمی ڈر جاتا, لوگ کیا کہیں گے, میں اپنے گھر کا, اپنے سماج معاشرے کا, دوستوں کا کیسے سامنا کروں گا. حق بات قبول نہیں کرتے, ڈر جاتے. بزدلوں کا کام نہیں ہے کہ حق بات کو قبول کرے, بہادروں کا کام ہے. ابو طالب بھی ڈر گئے اور کہا کہ نہیں, میں اپنے باپ عبد المطلب کے طور طریقے کے پر مرنے والا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو قبول نہیں کرتا. یا آسان زبان میں اگر ہم کہیں, انہوں نے نار کو پسند کیا, آر کو پسند نہیں کیا. لوگ آر دلائیں گے کہ بڈھا ساری زندگی اپنے بھتیجے کے دین کو تو قبول نہیں کیا, آخری سانس آخری ٹائم ہے تو قبول کیا, حالانکہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں لیکن آر اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی مرتے وقت بھی اس بات کا بہت دھیان رکھتا ہے کہ لوگ مجھ کو تانا نہ دے, آر نہ دلائے. اتنی فکر ہوتی ہے. شیطان اسی چیز کو قبول حق کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بناتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, کیسے جواب دو گے, یہ ڈر ہمارے دلوں میں ڈال کر حق بات کو روک دیتا ہے قبول کرنے سے. ایک مثال قرآن مجید بار بار پیش کرتا ہے. جادوگروں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں, وہ معجزہ ہے, فوراً ایمان کو قبول کیا. حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وقت کا بادشاہ جان لے سکتا ہے. اس نے کہا بھی تھا کہ تم میرے خلاف سازش رچتے ہو, میں تمہیں سولی کے پہ لٹکا دوں گا, ہاتھ اور پیر مختلف طرف سے کاٹوں گا, کہ اگر دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا, سولی کے پہ لٹکا کر تمہاری جان لے لوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, کہاں جائیں گے, انا الی ربنا منقلبون, ہم تو اپنے رب کے پاس جائیں گے نا, مرنے کے بعد تیرے پاس رہیں گے کیا. اتنی جسارت آتی ہے حق کے قبول کرنے کے بعد. وقت کی سب سے بڑی طاقت کو انہوں نے ٹھکرا دیا, فرعون کو. تو یہ حق کا قبول کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا ہے. وہی بزدلی ابو طالب نے آخر وقت میں دکھائی تھی. اب آخری بات اس حدیث کے ضمن میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے, شرک کے پر مرا ہے, اس کی شفاعت اگر نبی بھی کر دے رد کر دی جائے گی. ابو طالب کے حق میں جب نبی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا, انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مجھے اللہ منع کرے گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم, اتنے شفیق تھے کہ دعائیں مغفرت کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی. نہ اس بات کی اجازت نبی کو ہے اور نہ ہی نبی کے چاہنے والے کسی اور کو, کسی کو اجازت نہیں ہے. اگر شرک کے پر کوئی مرتا ہے, بات بالکل واضح ہے, تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. یہ کھلا فیصلہ قرآن مجید کا ہے. میں نے ابتدا میں ایک روایت پیش کی تھی, اس روایت کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو
ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے تھے. ایک تو معاشی اعتبار سے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، اور دوسرے دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے پریشان کرنے کے لیے بہت سارے مستشرقین، یعنی ایسے غیر مسلم جو اسلام کی اسٹڈی کرتے. گولڈ زہر ایک نام ہے، بہت بڑا نام. یہ مستشرق ہے، مسلمان نہیں ہے. اس نے حدیثوں کو، آج تو حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے، موبائل ہے، کمپیوٹرز میں الفاظ کے ذریعے سرچ کر کے نکال سکتے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی. انہوں نے فن حدیث کے پر اتنا بڑا کام کیا کہ اگر حدیث کا ایک لفظ معلوم ہے تو پوری موجم تیار کی. اس ایک لفظ کو دیکھیے، وہاں پر آپ کو حوالہ ملے گا کہ اس طرح کی روایتیں تمہیں کہاں کہاں کس کس حدیث کے اندر ملے گی. کتنا بڑا کام کیا تھا. ایک غیر مسلم سے اللہ نے دین کا کام لیا. لیکن ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں تھا. وہ اپنے فائدے کے لیے کہ حدیثیں نکالے، اس کے پر اعتراض کرے، اس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی اور مسلمانوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. بہرحال ان لوگوں کو تیار کیا. انہوں نے ایک شوشہ مسلمانوں کے درمیان چھوڑا کہ تم بہت کہتے ہو قرآن و حدیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کی دلیل ملتی ہے. اب لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں انگریز کی اولاد، اور انگریزوں کی باتوں کے پر عمل کون کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اہل حدیثوں کے خلاف انگریزوں کے چبائے ہوئے لقمے کو اگلا گیا. انگریز کہتا تھا کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز کی دلیل موجود ہے. لاؤ دلیل. کہاں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا اسی شکل میں جس طرح پڑھتے ہو؟ حالانکہ کلمہ بخاری مسلم کی سینکڑوں حدیثوں کے اندر ملے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. لیکن ان کا مطالبہ تھا اسی شکل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح سند کے ساتھ پیش کرو. یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ انگریزوں نے. کس سے سامنے کیا تھا؟ مسلمانوں کے سامنے. اب اسی اعتراض کو کون اٹھا کر چل رہا ہے؟ خود مسلمانوں کے درمیان جو حقیقت میں انگریزوں کے چیلے چپاٹے وہ اہل حدیثوں کے خلاف استعمال کرتے اور کہتے ہیں نا بہت قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہو، صحیح حدیث کی باتیں کرتے ہو، کہاں ہے کلمہ لکھا ہوا لاکھ بتاؤ. اور کچھ اتنے زیادہ جسارت من نہیں کہیے بلکہ دین کے اتنے بڑے گستاخ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے گستاخ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 رکعت ثابت کرو حدیث سے. نعوذ باللہ. وہ نماز جو پھر ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون بتایا؟ تم اپنی نماز لاکھ ثابت کرو. ہماری نماز قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے تو پوری کتاب الصلاۃ باندھی، نماز کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک طریقے کو بیان کیا. اس کا مطلب ہے کہ تم حدیث پڑھتے نہیں تو کہاں سمجھ میں آئے گا کہاں پر کیا ہے. یہ اعتراضات کیے جا رہے تھے. خیر اسی اعتراض کا جواب ہمارا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہمارا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا ہے. اللہ نے ہم کو کامل دین دیا، مکمل دین عطا کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، نعمتیں کامل کر دی گئی. اسی کے جواب میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. حالانکہ خود ان لوگوں کے پاس موضوع روایت کے ذریعے تو ثابت کرتے ہیں نا کہ عرشوں کے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. وہ تو موضوع من گڑت روایت ہے. ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کو نہیں جو نبی کے نام کے پر پیش کی جا رہی ہے، جسے نبی نے کہا نہیں، نبی نے کیا نہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو پیش کیا صحیح سند کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل اللہ تعالیٰ فی کتابی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی ایک قوم کے بارے میں استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا. اس کے بعد بطور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صافات کی ایک آیت پیش کی، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب بھی ان لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کو پیش کیا جاتا تکبر کرتے تھے. کہتے اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، یہ تو سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے جس کی جیسے چاہتے عبادت کرتے، یہ تو سب کو کہتا ہے کہ ایک ہے. استکبار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب آپ ہجرت کے لیے اپنے گھر سے تشریف لے کر جانے والے تھے، ابو جہل نے سارے لوگوں کو لا کر نبی کے دروازے کے پر نبی کے خاتمے، دین کے خاتمے کے لیے کوششیں کی تھی. وہاں مذاق کے طور پر وہ کہہ بھی رہا تھا کہ نبی ہم کو کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم،
یہ ہم کو کہتا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم سب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ تمہاری ملکیت میں لا کر تمہاری حکومت میں ان چیزوں کو پیش کر دے گا۔ اور آج حالت دیکھو ہمارے رحم و کرم پر، اور اللہ نے ایسے نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا گیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے بھی پردہ پیچھے بھی پردہ، ایسا پردہ ڈالا دیکھ نہیں سکے نبی کو، ایک مٹھی مٹی اٹھائی سب کے سروں پر ڈالا، کوئی نہیں دیکھ پایا، ایسے نبی کو نکالا اللہ رب العالمین نے۔ مذاق اڑا رہے تھے کلمے کا، تو قرآن کہتا ہے کہ کلمے کے بارے میں سنتے استکبار تکبر کرتے ہیں، تب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت پیش کی سورہ فتح کی کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کہ جب کفار نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت، تعصب اور تنگ نظری کو جگہ دی، تو اللہ رب العالمین نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، سکینت اطمینان اور سکون کو نازل کیا اپنے رسول کے پر اور مومنوں کے پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں کلمہ تقوی لازم قرار دیا۔ یہ کلمہ تقوی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وہ کلمہ یہی ہے، حدیث میں اسی لفظوں کے ساتھ موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ پیش کیا۔ استقبلنا المشرکون یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن مشرکین نے اس کلمے سے استکبار کیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، ہٹ درمی دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کتنے سالوں تک ہونا چاہیے اس کی مدت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ حدیث میں نے اس لیے پیش کی تاکہ بتایا جا سکے صحیح حدیث میں اسی لفظوں کے ساتھ اسی انداز میں کلمہ موجود ہے، کوئی دعویٰ نہ کرے کہ موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے مطالبہ کرتا ہے تو پیش کیا جائے کہ صحیح حدیث سے موجود ہے۔ تو یہ قرآن حدیث کا دعویٰ اپنی جگہ کے پاس صحیح ہے، ثابت ہے۔ میں کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے تعلق سے کہہ دوں۔ الحمدللہ آپ نے اطاعت رسول کے پر کافی باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ کو علم میں، صحت میں، ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ اتباع کے بارے میں کچھ باتیں اگر میں پیش کر دوں تو انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ایک حدیث انہوں نے پیش کی تھی جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ نبی کے حکم کے آنے کے بعد سب سے بہترین دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حالت نشہ میں اگر کوئی شخص ہے تو کیا کسی کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے، لیکن صحابہ کا انداز اتباع نشے کی حالت میں نبی کے فرمان کو تسلیم کرنے کا انداز کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاشربہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فضيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة قم يا انس فارقا فارقتها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 3 لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، کچی اور پکی کھجوروں کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، 3 مشہور اصحاب کرام۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب کو حرام کرا دیا گیا۔ حالت نشہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا کہ انس اٹھو، شراب کے مٹکوں کو توڑ کر شراب کو بہا دیا جائے۔ فوراً اٹھے اور شراب کے مٹکوں کو توڑ کر پوری شراب کو بہا دیا۔ حالت نشہ میں تھے۔ کون کون لوگ ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ شراب پلا رہے ہیں، انہیں بیئر شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، سب گھر میں بناتے تھے، گھر میں پیتے تھے، مٹکے بھرے رہتے تھے، یہ نہیں کہ ادھا اور پوا خریدنے کے لیے انہیں کافی خرچہ کرنا پڑے، سب گھر میں موجود تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں ایک روایت ان کی شان میں نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی حدیث کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان اللہ قد امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اتلو علیک لم یکن الذین کفروا، کہ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا تمہارے سامنے تلاوت کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔
اللہ نے تمہارا نام لیا فبکا، رونے لگ گئے۔ کتنے عظیم صحابی جنہوں نے آیت الکرسی کے بارے میں جواب دیا تھا، قرآن کی 6236 آیتوں میں سے ایک آیت تلاش کی تھی، سب سے عظیم آیت، یہ قرآن سے لگاؤ کی بنیاد کے پر انہیں اعزاز ملا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن 2 لوگوں کو ذمہ داری دی تھی نماز تراویح کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امین هذه الامہ، یہ میری امت کے سب سے امانت دار آدمی۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ یہ انصار میں باغوں کے اعتبار سے سب سے مالدار ترین آدمی۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہونے کے بعد کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم بر کی حقیقت کو، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ کہ دعائیں مغفرت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی، نہ اس بات کی اجازت نبی کو ہے اور نہ ہی تو نے اپنی راہ حق کی توفیق دے، اس کے راستے کے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد ہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔